تو زیادہ سوال کرنا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور وضو اگر ہوا خارج ہو جاتی ہے اس صورت میں وضو تو یعنی کہ کرنا ہی کرنا ہے فریش یا جس طرح کر لیں آپ استنجا کی کیا اس میں کنڈیشن شرط ہے اگر شک ہے کہ کوئی چیز بھی نکل گئی ہے پھر استنجا کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر شک نہیں ہے یقین ہے کہ کچھ بھی نہیں نکلا سوائے گیس کے تو استنجا کرنا واجب نہیں ہے ٹھیک ہے سیدھا سیدھا وضو کریں حضور ایک دوسرا سوال ہے یعنی کہ صبح کے وقت اکثر اوقات ڈیوٹی کا معاملہ اس طرح کا ہو جاتا ہے جس سلسلے میں نا یعنی کہ نماز ہی بڑی مشکل سے پڑھی جا سکتی ہے جلدی پہنچنا ہوتا ہے اور جانا بھی لفٹ لے کے ہونا اس سلسلے میں اگر بندے کا وضو نہیں رہا تو زبانی جو اس کو صورت یاد جس میں جس طرح آپ فار ایز اے ایگزامپل صورت واقعہ مجھے یعنی کہ زبانی یاد ہے صورت مزمل تو وہ مکمل پڑھ سکتا ہے بندہ بالکل زبانی پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک کو بغیر وضو چھونا منع ہے ٹھیک ہے زبانی پڑھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تیسرا سوال حضور یہ ہے قرآن پاک کو زبانی پڑھنا جی صرف حیض اور نفاس والی عورت کو منع کیا گیا کس کو نفاس والی عورت کو منع کیا گیا جنبی کو بھی منع کیا گیا مکروہ ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر غسل واجب ہے غسل واجب نہیں ہے وضو بھی نہیں ہے زبانی پڑھ سکتا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اسی کا حضور اپوزٹ ہے فیمیل اگر مطلب اس کا جسم ناپاک ہے ہاں جی تلاوت کر سکتی وہ نہیں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا چاہیے یہی تو کہا ہے نا کہ حیض اور نفاس پیریڈ والے دن یا بچہ پیدا ہونے کے بعد والی یا غسل والی ان تینوں صورتوں میں عبارت سیدھی کر کے نہیں پڑھ سکتے ٹکڑوں ٹکڑوں میں پڑھ سکتے ہیں کر کے تیسرا سوال حضور یہ ہے ایک نان مسلم ہے کرسچین ہندو یا جوش یہودی آپ پہ ایسی ایک مطلب صورتحال ہوگی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یعنی کہ ابھی جس طرح کہ یہ پیر بھائی بیٹھے ہیں کہ ویسے ایک مثال کے طور پہ یہ چیز میں سوال کے نتیجے سے یہ چیز بیان کرنا چاہتا ہوں مجھے پتہ ہے کہ ان کے پاس پیسے ہیں اور مجھے اس کی ضرورت ہے یعنی کہ جس طرح آپ دوسرے لفظ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے ہیلپ چاہیے لیکن یہ نہیں دیتے اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے ایک غیر مسلم کے پاس ہے اس سے مدد لے سکتا ہوں میں جب تک کہ سود کی شکل نہ ہو تو کوئی حرج نہیں صحابہ کرام یہودیوں سے پیسے لیتے تھے نا مولویوں سے کتنی تقریروں میں سن رکھا ہے حدیثوں کی کتابوں میں لکھا ہے فلاں موقع پہ گیا ہے فلاں بنیے سے اتنے پیسے ادھارے لیے اتنے پیسے رہن پر لیے فلانی چیز رہن پہ رکھ کے لے لی کتنے واقعات ہیں لہذا غیر مسلم سے پیسہ اگر سود کی شکوں کے میں نہیں ہے شک سود کی نہیں ہے تو پھر قرضہ لینے میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے ہیلپ لینے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر غیر مسلم جو ہے اس کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے صدقہ بھی مکروہ ہے لیکن صدقہ کی گنجائش ہے قربانی نہیں دے سکتے زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہاں زکوٰۃ کی ایک شک ہے گورنمنٹ کے پاس زکوٰۃ جمع ہو اور گورنمنٹ سارے حقداروں کو دے لے تو پھر زکوٰۃ کا ایک مصرف آخری ہے جس کو مؤلفۃ قلوبہم لکھا گیا ہے ٹھیک ہے کہ غیر مسلم کو مسلمان کرنے کے لیے یا غیر مسلم کی سرپرستی کے لیے بچی کھچی زکوٰۃ میں سے پیسے دے سکتے ہیں بچی کھچی میں سے یہی شک قربانی میں بھی لگ سکتی ہے بشرطے کہ واقعی اتنا گوشت ہو گیا کہ بچ کھچ گیا حالانکہ ایسا ہوتا نہیں حضور ایک اور سوال ہے کہ مقصد ہے کہ ایک غیر مسلم نظر ان کی عبادت گاہ کا وزٹ کر سکتے ہیں ایک ہوتا ہے وزٹ حضور ایک ہوتا ہے آپ ویسے وہاں گئے تیسرا ہے کہ آپ
نے معمول بنا لیا ہے. اس میں سے سب سے بیٹر آپشن کون سا ہوگا؟ وزٹ اس سلسلے میں کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان کا جو اس طرح لگا لیں کہ جو مذہب ہے نا اس کو اس بنیاد پہ اس نیت پہ اسٹڈی کرنا ہے کہ ہم نے پھر اس کو نا اپنے مذہب پہ قائل کرنے کی کوشش کے سلسلے میں اس کا وزٹ کیا ہے، لیکن وہ مثبت طریقے سے، جس میں وہ یہ نہیں یکدم اس پہ یہ چیز مسلط کر دیں ایز اے بینگ مسلم. اس کو مختلف طریقوں سے مختلف چیزیں دکھا کے جس سے وہ انسپائر ہو کے ہمارے مذہب کی طرف رجوع کرے. علماء کرام کی 2-3 قسمیں ہیں. ایک ہے جو صرف اپنے مسلک تک رہتا ہے، جی ایک ہوتا ہے جو بین المسالک ہوتا ہے، جی اس کا نالج تھوڑا زیادہ ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے، وہ سب سے پہلے اپنے مسلک میں درس نظامی کم از کم جی یا مفتی جتنا تعلیم حاصل کرتا ہے پھر دوسرے مسلک کو پڑھتا ہے. جی اگر پہلے پڑھے گا تو جائز نہیں ہے. جی پھر اس نے اپنا مسلک بھی پڑھ لیا، دوسروں کا مسلک بھی پڑھ لیا، اب وہ خود مفتی ہے، عالم دین ہے فل، پھر وہ دوسرے مذہب کو پڑھ سکتا ہے. عام آدمی کو دوسرا مذہب پڑھنا جائز نہیں، کیونکہ اس کے پاس معلومات نہیں ہے. اتنا نالج نہیں ہے. ہاں، وہ نیت رکھتا ہے اگلے کو کرنے کی، جی لیکن یہ چال ہے شیطان کی، اور پھسل کے خود ادھر پھنس جائے گا. اصل میں میں اس چیز کی طرف جانا چاہتا تھا جو آپ نے بھی بیان کی ہے کہ شیطان آپ کو اس چیز پہ اکساتا ہے، آپ کو یہ ذہن میں یہ ڈالتا ہے کہ آپ اس کا اپنے مذہب کے یہ، لیکن یہ اس کی ایک بہت ہی چال ہے. چال ہوتی ہے جس میں آپ کو نہ چاہتے بھی پھنس جاتے ہیں. کیونکہ ان کے جو حضور جو ہوتا ہے نا، ہمارے جو نزدیک جو اقلیت ہے نا وہ تو کرسچین ہے، ہندو چونکہ سندھ میں زیادہ ہوتے ہیں، لیکن یہ دونوں جو مذاہب ہیں نا ان کی عبادات میں وہ لڑکیاں بھی شامل ہوتی ہیں. تو شیطان کو بھی پتہ ہے نا کہ وہاں لڑکیاں شامل ہیں. جی جی تو لڑکی عورت شیطان کا شروع کا ہتھیار ہے. جی. اچھا تو صدقے کے بارے میں بتا دیں کہ صدقہ کن لوگوں پہ واجب ہوتا ہے اور ان کو کن کو دے سکتے ہیں یا کس پر واجب ہوا؟ واجب تو نہیں سوری جن کو دے سکتے ہیں. ہاں اس کو دے سکتے ہیں. سید کو نہیں دے سکتے، اپنے شاخ اور اپنی اصل دونوں کو نہیں دے سکتے، اپنے ماتحت کو نہیں، اپنے جز کو نہیں دے سکتے. مطلب اصل باپ، دادا، نانا، ماں اور باپ کے اوپر اور نیچے دونوں رشتے ان کو نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اپنے جز بیوی، بھائی، بہن نہیں دے سکتے. بہن کو بھی نہیں دے سکتے. صدقہ. ٹھیک ہے. اللہ اپنی شاخ، بچے، بچوں کے بچے، ان کے بچے، ان کے بچے کسی کو نہیں دے سکتے. اوپر نیچے اور ساتھ والے ان کو نہیں دے سکتے. کزن کو دے سکتے ہیں، چاچو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، تائی کا بیٹا، فلانا بیٹا، ڈمکانا بیٹا، سب کو دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ سید نہیں ہے. اور زکوٰۃ کی بھی یہی کنڈیشن ہے. یہی حضور اس زکوٰۃ میں شاید بھائی بہن کو دے سکتے ہیں. زکوٰۃ میں شاید بھائی بہن کو دے سکتے ہیں. پورا کالم الگ سے پڑھیں گے لیکن یہ جو زکوٰۃ میں شامل نہیں کریں گے نا. لمبا یہ جو اسپورٹس مین ہوتے ہیں جی جو کوئی انعام یعنی کہ ون کرتے ہیں، ٹرافی تو ہوتی ہے شاید کیش پرائز بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کیش پرائز سے وہ مسجد کے معاملات یہ مطلب دے سکتا ہے مسجد میں. کہیں بھی کر سکتا ہے، وہ انعام ہے، وہ تو زکوٰۃ تو نہیں ہے نا، وہ تو جس کو مرضی دے دے. جی جی. اور دوسری بات اس میں تبلیغ آ گئی کہ وہ جس کو انعام ملا ہے وہ اب اس کی ذاتی ملکیت ہے. اب اس کی ذاتی ملکیت بڑھنے کے بعد وہ سید کو بھی دے سکتا ہے، کسی کو بھی دے سکتا ہے، مسجد کو بھی دے سکتا ہے، قرآن پہ لگا سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذاتی پیسے ہیں. جی. اس نے اپنے پیسوں کی زکوٰۃ نہیں نکالی ہوئی، اس کو انعام ملا ہے اور یہ اس کی ذاتی پراپرٹی ہے. خلاص. اور آج کے دور جدید میں مال غنیمت کا کنسیپٹ ہے. بالکل ہے.
किस सूरत में? अगर हम किसी मुल्क को फतह कर लें तो, और वो शरई जहाद हो, उसकी हुजूर क्या कंडीशन है शरई इजाज़ की? वो हाकिम वक्त इजाज़त दे। हाकिम वक़्त इजाज़त दे और हाकिम वक़्त की अदालत कायम हो, हाकिम वक़्त आकल बालिग मुसलमान हो, ठीक है, और उसके अदालत कायम हो, और फिर वो शरीयत के मुताबिक लफ्ज़ जहाद इस्तेमाल करके जंग शुरू करे। जी उठा के ऐसे यकदम जंग नहीं, उधर से उनका जहाज़ उड़ा, इधर से हमारा जहाज़ उड़ा, वज़ीर आज़म को सोए हुए को जगा के बताया सर 2 जहाज़ आए थे, 2 हमारे उड़े, उनको मार कूट के फ़र्क कर लिया। ये जहाद नहीं हुआ, जंग हुई। मैंने उसको इल्म ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हाकिम को तो पता ही नहीं है, जी उसको इल्म नहीं है। फौजियों ने खुद ही नहीं जानी है। उनको तो बाज़ दफ़ा इस तरह हाँ, बॉर्डर की के ऊपर खड़ी हुई फौज ने एक दूसरे को कर लिया, वो हुक्मिया जहाज है, क्योंकि वो बॉर्डर पे जहाज के लिए खड़े, ये नियत से खड़े बिल्कुल इस नीयत से खड़े। लेकिन जो रूटीन में बाकी काम हुए, वो चूंकि नीयत मौजूद नहीं है, लिहाजा वो जहाज नहीं है। हमारे उसकी बजाय बादशाह ने उठा, बात कुछ भी ऐसा हुआ, उन्होंने फ़ौरन जनाब वाले वज़ीर आज़म को उठा के चारपाई से नीचे फेंका, सदर पाकिस्तान को उठाया, सदर पाकिस्तान को बताया जनाब 2 जहाज़ बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। तो सदर ने कहा जहाद का ऐलान करो और 2 जहाज़ भगा दो उनके बदले में। अब सदर के कहने पे काम शुरू हो गया जहाद के लफ्ज़ के साथ। अब उन्होंने मारा कूटा जो कुछ किया, आप याद है। यानी कि जहाज में भी अमर लेना जरूरी है। नीयत नहीं है तो एक्सरसाइज है, वर्जिश है, जंग है। लेकिन अगर दौर जदीद के हिसाब से तो अभी जो ये जमहूरियत वाला सिस्टम है तो सभी उनका है ना, इसमें तो इस तरह कहते हैं ये उनकी लाइन। सदर जो है ना, सदर के पास इख्तियार है ना, जहाद का इख्तियार सदर के पास। वो लास्ट क्वेश्चन और दौर जदीद है जिन्होंने खाना ही खावन दे सदका खैर जी, की लास्ट नजर से